شمع خاندان بارگاہ مرتضوی رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو، نفس سے جس کے کھلی میرے آرزو کی کلی، بنایا جس کی مروت نے نکتہ داں مجھ کو۔ اس عالم آب و گل میں معلوم نہیں کب سے آفتاب طلوع و غروب ہوتا رہا، اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ روز و شب دنوں میں تبدیل ہو کر ماہ و سال بناتے رہیں گے، پیدائش اور موت کا تسلسل اسی طرح جاری رہے گا۔ انسان ماضی اور حال کے اسی اندازے میں گم رہے گا، مادر گیتی تاریخ کے کسی دور میں عظیم شخصیات سے خالی نہیں رہی۔ اس کی آغوش میں ہمیشہ اہم اور عظیم شخصیتیں جلوہ افروز رہیں، پیغمبر، ریفارمر، مذہبی پیشوا، دینی اکابر منصع شہود پر آتے رہے، جن کے پرچم اقبال وقت کا کوئی انقلاب سرنگوں نہ کر سکا۔ کچھ شخصیتیں تاریخی ہوتی ہیں اور بعض تاریخ ساز عہد آفرین۔ ان کے اخلاق، افکار، خیالات، جذبات، اطوار کے جو نمایاں انمٹ نقوش ہوتے ہیں، ان پر فطرت کا حسن جھلکتا ہے۔ ایسے ہی دور آفرین عہد ساز اور چونکا دینے والی عظیم ترین ہستیوں میں ایک نام ہے سلطان نوحد الدین سید مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ۔ 8ویں صدی عیسوی کی پہلی دہائی، ملک ایران میں کاشان شہر، تہران سے کاشان صرف 80 میل دور ہے۔ کاشان کے قریب شہر سمنان ہے۔ اس وقت سلطنت سمنان پر خاندان نور بخشیہ کی حکومت تھی۔ خاندان نور بخشیہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی جیسا بادشاہ اس خاندان کا غلام تھا، اور ان کے بھانجے سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ جہاد کرتے ہوئے بہرائچ کے مقام پر شہید کر دیے گئے۔ سلطنت گلشن سمنان کے سلطان محمد ابراہیم نور بخشی تھے، اور ملکہ تھیں حضرت خدیجہ، جو سلطان العارفین خواجہ احمد عیسوی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھیں، اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پوتی۔ عبادت الہی میں مشغول رہنا سلطان ابراہیم کا معمول تھا۔ سلطان ابراہیم شاہ کے ایام سلطنت رانی میں چند لڑکیاں پیدا ہوئیں، مگر بیٹا نہیں ہوا۔ اس کے بعد سلسلہ پیدائش 10-12 برس تک مفقود رہا۔ حضرت سلطان السلاطین کو فرزند کی آرزو حد سے زیادہ بڑھی تو ایک رات خواب میں دیکھا ایک مرد نورانی شکل، صاحب جمال و کمال، یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ بادشاہ تعظیم کو کھڑے ہو گئے اور قدم بوسی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تم کو فکر مند دیکھتا ہوں، کیا اولاد کی خواہش رکھتے ہو؟ بادشاہ رونے لگے اور کہا، آرزوئے فرزند وہ وارث تخت و تاج و سلطنت دل میں رکھتا ہوں۔ حضور کے ابر باران نبوت سے میرے چراغ خزاں رسیدہ کو سرسبزی حاصل ہو اور فرزند عطا ہو۔ حضور نے فرمایا، حق تعالی تجھے 2 بیٹے عطا کرے گا، ایک کا نام اشرف اور دوسرے کا نام عارف محمد رکھنا، لیکن پہلا فرزند تمہارا صاحب سلطنت ظاہری اور باطنی ہوگا۔ اس طرح
سلطان سید اشرف گلشن سمنان کی قصر شاہی میں سن 707 ہجری میں پیدا ہوئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ کی ہوئی تو دربار شاہی میں جلسہ شادی اور شادمانی کیا گیا۔ تمام شہر اور 4 باغ سلطانی میں آئینہ بندی کی گئی۔ طرح طرح کے عمدہ فرش و قالین اور مسند شاہانہ بچھائی گئیں۔ تب حضرت عماد الدین تبریزی نے رسم بسم اللہ ادا کرائی۔ اس کے بعد حصول تعلیم کے لیے آپ علاء الدولہ سمنانی کی درسگاہ خانقاہ سکاکیہ میں داخل ہوئے۔ ابھی صرف 7 سال کے ہوئے تھے۔ قرآن کریم قرأت السبع میں حفظ کر لیا اور 15 سال کی عمر میں درس نظامیہ سے فارغ ہو گئے۔ فن سپاہگری اور امور سلطنت کو بھی جلد ہی سیکھ لیا۔ سید اشرف نے ابھی صرف 18ویں سال میں قدم رکھا تھا کہ سلطان ابراہیم نے اس خاکدان دنیا کو ترک فرما کر جنت کو روانہ ہو گئے۔ اس طرح باپ کی شفقت نے منہ موڑ لیا۔ دستور کے مطابق تخت و تاج سے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ عنان حکومت اور سلطنت کی مصروفیات کے باوجود آپ عبادت الہی سے کبھی غافل نہیں رہے۔ آپ بظاہر بادشاہ تھے، بباطن درویش۔ آپ نے دار السلطنت سمنان کو اپنے ابر انصاف سے سرسبز اور شاداب کر دیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ عبادت الہی میں مشغول تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا، اشرف، سلطنت کے امور کے ساتھ یہ کام انجام دینا آسان نہیں۔ اٹھو اور ہندوستان کا رخ کرو، تمہارا پیر و مرشد وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سید اشرف نے ترک سلطنت کا من بنا لیا۔ اپنی والدہ ماجدہ سے سارا واقعہ بتلایا اور فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو اس سلطنت دنیا کو ترک کر کے فقر اختیار کر لوں اور ملک آخرت کی بادشاہت حاصل کروں۔ اس پر والدہ نے فرمایا، اے فرزند، جب تم پیدا بھی نہ ہوئے تھے اس سے پہلے ہمارے جد روح پاک حضرت سلطان العارفین خواجہ سید احمد عیسوی رحمت اللہ علیہ نے مجھ کو خواب میں بشارت دی تھی کہ تمہیں ایسا فرزند نصیب ہوگا جس سے آفتاب ولایت کی چمک 2 چند ہو جائے گی۔ اب میں جانتی ہوں کہ نسیم رحمت الہی چلی، مبارک ہو۔ میں تم کو خدا کی راہ میں اس کے سپرد کرتی ہوں اور اپنے مادری حقوق بخش دیتی ہوں، لیکن فرزند میری خواہش پر عمل کرنا۔ جب دار السلطنت سمنان سے نکلنا تو شان و شوکت شاہانہ، دبدبہ خسروانہ، میں نشان، نکارو سپاہ و مراتب لشکر کے ہمراہ، جس سے میں اپنے دل میں یہ خیال کرتی رہوں کہ میرا فرزند بغرض کشور کشائی کسی دوسرے ملک پر چڑھائی کرنے جا رہا ہے۔ اس طرح سید اشرف سلطنت سمنان اپنے بھائی محمد عارف کے سپرد کر کے 12,000 لشکر کے ساتھ شاہانہ انداز میں نکل پڑے۔ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ چند منزل تک آپ کے ساتھ رہے۔
ملک کے سمنان کی سرحد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے لاؤ لشکر واپس کر اس فقیر نے تاج شاہی اتار پھینکا اور چادر درویشی زیب تن فرما لیا۔ جس قدم نے تخت شاہی کو پامال کیا وہ تلاش حق میں پا پیادہ ہو گیا۔